بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناہم جماعت، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم حمد نظم پڑھ رہے تھے، آج ہم اس کی مشق کریں گے۔ مشق میں سوال نمبر 1 ہے، مختصر سوالات ہیں۔ الف ہے کون سا بندہ حمد سرا ہے؟ اس میں پوچھا گیا ہے کہ کون سا بندہ حمد سرا ہے؟ ایک بندہ نافرماں حمد سرا ہے۔ جز بے ہے کس کا حق سب سے مقدم ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا سب سے مقدم ہے۔ جز جیم ہے محرم اور نامحرم میں کیا فرق ہے؟ محرم کا مطلب ہے واقف اور نامحرم کا مطلب ہے ناواقف۔ جز دال ہے اللہ کا گدھا کس میں مگن رہتا ہے؟ اللہ کا گدھا اپنی کملی ہی میں مگن رہتا ہے۔ جز ہے باد صبا گھر گھر کیا لیے پھرتی ہے؟ باد صبا گھر گھر اللہ کا پیغام لیے پھرتی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، اس حمد میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی کون کون سی صفات بیان کی ہیں؟ شاعر نے اس حمد میں بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس کا حق ادا کرنا مقدم ہے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام ہر جگہ پہنچتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، مندرجہ ذیل الفاظ و مرکبات کے معنی لکھیں۔ مقدم، پہلا، اولین۔ محرم، واقف، آشنا۔ خلت سلطانی، شاہی لباس۔ محیط، چھایا ہوا۔ آفاق، دنیا۔ بندہ نافرماں، حکم نہ ماننے والا بندہ۔ آگے ہے سوال نمبر 4، تیسرے شعر میں شاعر نے محرم اور نامحرم کو کس لیے ایک جیسا قرار دیا ہے؟ شاعر نے محرم اور نامحرم کو اس لیے ایک جیسا قرار دیا ہے کہ اس کے راز کو پا لینے والا اپنے آپ میں مگن ہو جاتا ہے اور جو اللہ کو نہیں پہچانتا وہ دنیا میں مگن ہو کر اللہ کی حقیقتوں سے بے خبر رہتا ہے۔ یہ تھے سوال جواب۔ آگے ہم کریں گے کالم۔ کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ بندہ نافرماں، اس کا جواب ہم کالم بے سے ڈھونڈیں گے۔ حمد سرا، مقدم، حق، محرم، نامحرم، کملی، خلت سلطانی، آفاق، مہک، پیغام، صبا، بول، رنگ بیاں۔ یہ تھا کالم۔ آگے ہم کریں گے قافیہ۔ شعر کے آخر میں آنے والے ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہا جاتا ہے۔ ہر شعر میں قافیہ تبدیل ہوتا ہے تاہم ان کی صورت، ان کی صوت یعنی آواز ایک جیسی رہتی ہے۔ قافیہ کی جمع قوافی ہے۔ قافیہ کی چند مثالیں دیکھیں۔ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے، جان تم پر نثار کرتا ہوں میں نہیں جانتا دعا کیا ہے۔ ان اشعار میں ہوا، دوا، ماجرا اور دعا قافیے ہیں۔ یہ تمام الفاظ ہم آواز ہیں، ان کی آواز ایک جیسی ہے اور یہ شعر کے آخر میں آ رہے ہیں، اس لیے ان کو ہم کیا کہیں گے؟ قافیہ۔ آگے بیٹا دیکھیں ردیف۔ ردیف کے لغوی معنی سوار کے پیچھے بیٹھنے والے کے ہیں۔ شعر کے آخر میں آنے والے لفظ یا الفاظ کے مجموعے کو ردیف کہا جاتا ہے۔ چونکہ یہ لفظ یا الفاظ قافیے کے بعد آتے ہیں اس لیے انہیں ردیف کا نام دیا گیا ہے۔ ہر شعر میں ردیف کا لفظ یا الفاظ ہو بہو دہرائے جاتے ہیں اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ ردیف کی چند مثالیں دیکھیں۔ کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، پہلے آتی تھی حالے دل پہ ہنسی،
اب کسی بات پر نہیں آتی۔ اب دیکھیں بچوں، ان اشعار میں الفاظ نہیں آتی ردیف کی مثالیں ہیں۔ یہ الفاظ بغیر کسی تبدیلی کے ہر شعر میں دہرائے گئے ہیں۔ اس لیے یہ ردیف ہیں۔ اس کے علاوہ بچوں آپ لوگوں نے کرنا ہے اس حمد کا خلاصہ۔ خلاصہ اس کا کچھ یوں ہے کہ مسدس حالی کے خالق، متجزر اسلام کے خالق شاعر الطاف حسین عرض کرتے ہیں کہ اے خالق ارض و سماوات، اس کائنات پر تیرا ہی قبضہ ہے۔ فرما بردار و نافرمان تیرے حکم کے سامنے مجبور دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو جاننے والا بھی ایسا ہی ہے کہ جیسے نہ جاننے والا۔ اللہ کے مقبول بندوں کی نگاہ میں بادشاہی لباس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اللہ کے دائرہ قدرت میں تمام چیزیں سما جاتی ہیں۔ اللہ کی کبریائی اور عظمت کا اعلان آخر ہو کے رہے گا۔ صبح کی ٹھنڈی ہوائیں اسی پیغام کو سرعام کر رہی ہیں۔ یہ تھا اس حمد کا خلاصہ۔ ساتھ اس کا مرکزی خیال بھی کرنا ہے۔ اس کا مرکزی خیال ہے، عظیم شاعر مولانا حالی کہتے ہیں کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے دائرہ قدرت سے باہر نہیں ہے۔ اللہ قادر ہے اور انسان مجبور۔ اللہ اپنے بندوں کو بھی عظمتیں عطا کرتا ہے، ان کی نگاہوں میں بادشاہوں کا لباس بھی نہیں جچتا، یہ ان پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوتا ہے۔ بچوں یہ تھی حمد کی مشق۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ نے قافیہ، ردیف، خلاصہ اور اس کا مرکزی خیال اچھی طرح سے یاد کرنا ہے اور سوالوں کے جواب بھی۔ کل تک کے لیے دیں اجازت، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔